10 محرم تک ہر سنی گھرانہ مولا حسین کی داستانیں سنتا ہے۔ کربلا کے پورے واقعات سننے کے بعد اگر کوئی ماتم کرتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے، سینہ کوٹتا ہے اور کپڑے پھاڑتا ہے تو میرے عزیزوں وہ غم حسین نہیں منا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ کیفیت میں چلا جا رہا ہے۔ اصل غم حسین منانے والا وہ ہے۔ داستان کربلا سننے کا حق کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر میں کربلا کی داستان 80 سال کے بوڑھے کو سناؤں تو وہ 25 سالہ جوان بن جائے، اس کے اندر جذبہ وہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رونا دھونا کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گیا۔ کربلا کی داستان صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، یہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس دنیاوی کوئی اسباب نہیں۔ مولانا آپ کہتے ہیں ڈرو مت، کس بات کے سہارے ہم نہ ڈریں؟ میں جواب میں یہی عرض کروں گا، ان گرو گھنٹالوں کے پاس ساری دنیا کی طاقت ہو لیکن تمہارے پاس عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی یہ جو طاقت ہے، اس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ اس کا رعب کیا ہوتا ہے، اس کا دبدبہ کیا ہوتا ہے، اس کا جلال کیا ہوتا ہے۔ وقت کے درندوں نے بھی غلامان مصطفیٰ کے تلوے چاٹے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ اور اللہ عز و جل کا وعدہ ہے، تم اگر نبی کے پیچھے ہو گئے تو پوری کائنات کو مولا تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ بس اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت کو سمجھو کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تو رب تبارک و تعالیٰ آزمائشیں تو لے گا لیکن تمہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، تمہاری زندگی رائگاں نہیں ہوگی۔ ابھی ابھی کربلا کی داستان سنے ہوں گے۔ 10 محرم تک ہر سنی گھرانہ مولا حسین کی داستانیں سنتا ہے۔ کربلا کے پورے واقعات سننے کے بعد اگر کوئی ماتم کرتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے، سینہ کوٹتا ہے اور کپڑے پھاڑتا ہے تو میرے عزیزوں وہ غم حسین نہیں منا رہا ہے، بلکہ وہ ایک الگ کیفیت میں چلا جا رہا ہے۔ اصل غم حسین منانے والا وہ ہے۔ داستان کربلا سننے کا حق کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مولا حسین کی شہادت کے واقعات اگر میرا یہ وجدان کہتا ہے، اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ اگر میں کربلا کی داستان 80 سال کے بوڑھے کو سناؤں تو وہ 25 سالہ جوان بن جائے، اس کے اندر جذبہ وہ آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رونا دھونا کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گیا۔ کربلا کی داستان صرف رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، یہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اور خوف کی دنیا میں جینے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف اگر 22,000 بھی ہو، اگر تم حسینی ہو تو خوف نہ رکھنا۔ آج جس طرح تم دیکھ رہے ہو 14 صدیوں کے بعد بھی حسین اعظم کا پرچم ہر گھر میں لہرا رہا ہے، اگر تم یزیدی طاقتوں کے ساتھ آج کھڑے رہو گے مولا کل بھی تمہارے نام کو کبھی مرنے نہیں دے گا۔ تمہارا نام، تمہارا پرچم مولا رب تبارک و تعالی حسین اعظم کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ یہ کربلا کی داستانیں اس لیے سنائی جاتی ہیں میرے عزیزوں، تمہارا جذبہ جوان ہو، تمہارے اندر ایمان پر چلنے کی استقامت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لاٹھی ڈنڈا اور تمہارے سامنے کوئی چاقو دکھا دے تو تم اپنے خدا کو بھی چھوڑ دو اور نبی کو بھی چھوڑ دو۔ نہیں، اتنا سستا ایمان تو نہیں ہے تمہارا، اتنا ہلکا ایمان بھی تو نہیں ہے تمہارا۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا امام حسین شہید کربلا، امام عالی مقام سبت رسول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب مدینہ طیبہ میں تھے اور آپ کو یزید نے بیعت کے لیے اصرار کیا، اور جانتے ہیں مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ امام حسین کو اپنے گھر میں بلایا، رات کے وقت کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آج وہ سب مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے۔
امام حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین رسول اللہ کا نواسا یزید کی بیعت کروں گا فاسق و فاجر کی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج ہے، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ویسوں کی طاقت کو وہ مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری ماؤں نے بچپن سے ہمیں حسین کو ہی سنایا ہے، یزید کو نہیں۔ اس لیے آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا کہ وہ گردن اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں لگتا کہ پھانسی پر چڑھا دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچیں گی۔ امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، حق بات کرتے ہوئے اگر دنیا سے جائیں۔